وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ یاسین آیت نمبر 68 اور 69، آج کے سبق کا نمبر ہے 2081. آج کا موضوع کیا ہم ایک مردہ قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ. یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں، پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں دیکھ سکیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں، پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 68. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. اور جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں. افلا یعقلون. کیا یہ حالات دیکھ کے انہیں عقل نہیں آتی؟ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ. اور ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا، نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے، یعنی اس کے شان کے مطابق نہیں ہے کہ یہ شاعری کرے. ان ہو الا ذکر. یہ تو ایک نصیحت ہے. وقرآن مبین. اور صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے. لینذرا. تاکہ خبردار کرے وہ من کان حین.
اس شخص کو جو زندہ ہو، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ اہم آیات ہیں سامعین کرام، سورہ یاسین قرآن کا دل، اور توحید، رسالت اور آخرت، تینوں مضامین جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے۔ اس کے پہلے جو آیات گزری ہیں، یہ مضمون جو شروع ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، وہ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا روز الست کہ میں رب میں ہوں تمہارا، تم نے کسی اور کی بات نہیں ماننی۔ بہرحال اچھا، اب یہ ہے نا کہ گزشتہ جو سبق تھا تو اس میں یہ تھا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یعنی ہمارے خلاف جو فرد جرم ہے وہ دنیا کے قانون کی طرح نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ آیت نمبر 65 میں کہ میں ان کے منہ پر مہر لگا دوں گا، زبان بند ہو جائے گی، بولتی بند ہو جائے گی، اور ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ ان کے اعمال کی خبر دیں گے جو انہوں نے کی ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، تو یہ دوڑیں راستے کو تو ان کو تو نظر نہیں آتا، وہ تو میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں آپ کو بتایا تھا۔ اور وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ آج کا جو سبق ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، یعنی اگر ہم چاہیں تو وَمَن نُعَمِّرْهُ آیت نمبر 68 ہے، اور جس کی عمر ہم زیادہ کر دیتے ہیں، بناوٹ میں سے الٹا کر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ واپس کر دیتے ہیں، فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے؟ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، بڑھاپا بجائے خود ایک بیماری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پناہ مانگی ہے، اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے۔ تو بہرحال اس میں دیکھیں افلا یعقلون ہے اس کے آیت کے آخر میں، کہ کیا تم سوچتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پیدائش سے لے کر موت تک جو سفر ہے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یخلق ما یشاء، جیسا چاہے پیدا کرتا ہے۔ اب بچہ ہے ہمارا، انسان کا بچہ جو ہے آپ دیکھ لیں، یعنی اس کو بڑا ہونے میں مہینوں نہیں، دنوں نہیں، مہینوں نہیں، سالوں لگ جاتے ہیں سمجھ کے۔ جبکہ انڈے سے جب مرغی کے انڈے سے جب بچہ نکلتا ہے، فوراً اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے، دانہ چگنے لگتا ہے اور دوڑنے لگتا ہے۔ چوزوں کو آپ دیکھتے ہیں نا، اس کا دیکھیں اس میں سبق ہے۔ سبق یہ ہے کہ قادر مطلق ایک ذات ہے، اور اس وقت بھی وہ ہم پر، یعنی ہم اس کے قابو میں ہیں، پیدائش سے لے کر موت تک۔ دیکھیں عام طور پہ یہ تو آپ کو ماننا ہوگا کہ ہماری صحت، ہماری بیماری، ہمارا جو بھی زندگی گزر رہی ہے، یعنی بچپن کی تصویر کو دیکھ لیں آپ، اپنی ابھی تصویر کو دیکھ لیں، اور پھر یہ تصویریں بدلتی چلی جاتی ہیں، نقوش گہرے ہوتے رہتے ہیں، جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بڑھاپا جو ہے طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بوڑھا جو ہے وہ اس کی بچوں کی سی طبیعت ہو جاتی ہے۔ میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ لوگوں کو معلوم ہے، اپنے بوڑھوں کا حال جو ہے معلوم ہے، لیکن اس سے سبق لینا چاہیے کہ ہم تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اصل میں جو یہ اختیار ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے نا، تو اس سے ہم یعنی سوچتے نہیں ہیں
کہ ہمیں بنایا کس نے، اس وقت ہم کس کی پرورش میں ہیں، زیر سایہ ہیں یا زیر پرورش ہیں، یہ ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو پھر مسائل جو ہیں وہ دیکھیں، افلا یعقلون، عقل کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی یہ تو ایک نصیحت ہے۔ اب نصیحت تو عقل والے ہی لیں گے، نصیحت جو عقل سے کام لے گا اس کو وہ نصیحت لے سکتا ہے، جو عقل سے کام ہی نہ لے تو پھر تو وہ نصیحت نہیں لے سکتے۔ اور یہاں رک کے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں جو عقل بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، اور یعنی اب نہ اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہے ہیں، نہ اپنے مقصد کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ دیکھیں یہ قرآن تو میرے لیے ہے، آپ کے لیے نا، یا تو میں اس کے مصداق ہوں یا اس کے خلاف ہوں، یا میں اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں یا جو ہے اس کے خلاف زندگی گزار رہا ہوں۔ تو یہاں پہ جو مضمون ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کی عمر ہم زیادہ کر دیتے ہیں تو اس کو بناوٹ میں اسے الٹا گھٹاتے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، بعض بڑے بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کو اڈلٹ پیمپر باندھنے پڑتے ہیں۔ زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس میں سوچ و بچار کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ جس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں ہماری صورت گری کی اور پھر ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں تخلیق کیا اور ساری زندگی وہ ہمیں پالتا رہتا ہے، اس میں یہ اس کی صفت رحمانیت ہے۔ اس میں کوئی یعنی اللہ تعالیٰ نے تفریق نہیں رکھی ہے، سب انسانوں کا پالنہار جو ہے وہ ایک ذات ہے، وہ اللہ ہے۔ پھر رزق کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لگا لیا ہے، ہر خیر و شر کا مالک اللہ ہے، النافع الضار اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو اگر ہم حقیقت کو نظر انداز کر کے زندگی گزاریں گے تو پھر دیکھیں یہ ایک بات جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے، کہ اگر ہم حقیقت کو نظر انداز کر کے زندگی گزاریں گے تو پھر ہمارا کوئی حال نہیں ہوگا کسی بھی کام میں۔ اگر حقیقت کو نظر انداز کر دیں تو پھر مسئلہ جو ہے، یعنی آپ جو حقیقت ہے اس کو بھول جائیں۔ مثال کے طور پہ ایک مینیجر ہے، ایک کارخانے میں مینیجر ہے، اگر وہ اپنے آپ کو مالک سمجھنا شروع کر دے، ایک مینیجر ہے یعنی پیڈ مینیجر ہے، اس کو تنخواہ ملتی ہے اور آقا نے اس کو نامزد کیا ہے، اختیارات تو دے دیے مینیجر، جنرل مینیجر جسے آپ کہتے ہیں نا، لیکن وہ اپنے اختیارات دیکھ کر اپنے آپ کو مالک سمجھنا شروع کر دے تو پھر تو یعنی آپ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اسی طرح ہمارا یہ ایک مختصر سی میں نے آپ کو مثال دی سمجھنے کے لیے۔ اسی طرح دیکھیں ہمارا مالک، آقا، خالق، رب، رزق دینے والا، تو یہ سب کچھ تو اللہ ہے۔ ہماری موت و حیات کا مالک اللہ ہے، اور یہاں پر اب ایسا ہو رہا ہے، تھوڑی سی توجہ اگر آپ میری طرف کریں، کہ ہم یہاں آ کر مالک بن بیٹھے ہیں، اپنی مرضی چلا رہے ہیں، جو کہ نہیں چلانا چاہیے۔ اور انسان کی کامیابی، یہ ایک بات میں مختصر طور پہ آپ سے کر رہا ہوں، انسان کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس بات میں رکھ دی ہے کہ یہاں وہ بندہ بنے، غلام بنے اپنے آقا کا، اپنے رب کا۔ لیکن اگر اس نے بندگی سے منہ موڑ لیا تو پھر یہ اس کو شرمندہ ہونا پڑے گا دنیا اور آخرت میں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بندے نہیں ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم بندگی کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ اصل بندگی تو یہ ہے کہ آپ سر جھکا لیں اللہ کے سامنے، یہ مطالبہ ہے اللہ کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی رکھ دی ہے۔
بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا، بندہ بن گیا، اس کے لیے اجر ہے۔ تو اب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم آقا بن گئے۔ ہر شخص جو ہے، وہ مولانا روم فرماتے ہیں نا کہ نفس ما کم تر نیست از فرعون را ولیکن او رعون بودو ما رعون نیست، میرے نفس تو فرعون سے کم نہیں ہے، اس کے پاس اسباب تھے، اس نے دعویٰ کر دیا، ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں۔ آج بھی ہر شخص اپنی اپنی حد تک، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، جہاں جس کو تھوڑا سا موقع ملتا ہے وہ اپنی فرعونیت دکھاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ بعض اوقات شوہر جو ہے حاوی ہو جاتا ہے گھر والوں پر، وہ باپ بن جاتا ہے، تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، وہ کہتا ہے میں کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں بچوں کو، میں کر رہا ہوں میں لا رہا ہوں، تو وہ ایک احسان سا اور ایک تحکمانہ لہجہ اختیار کر لیتا ہے۔ بعض اوقات بیگم صاحبہ، شوہر اگر یعنی وہ ہو عاجزی طبیعت ہو تو بیگم صاحبہ جو ہے وہ سر چڑھ کر بولتی ہیں اور بات بات پہ غصہ اور یہ وہ۔ بہرحال اب میں دیکھیں، یہ شوہر بیوی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کی جو نفس امارہ ہے اس میں تکبر ایک صفت موجود ہے بڑائی کی، جو اخلاق رذیلہ ہیں ہمارے نفس امارہ کے، اس میں یہ صفت موجود ہے کبر کی، جیسے کہ اور اخلاق رذیلہ ہیں ہمارے، غصہ ہے، شہوات ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، لالچ ہے، حرص ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک صفت جو ہے وہ ہمارے ساتھ کبر کی بھی ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ کوئی بھی اس سے پاک نہیں ہے، الا یہ کہ جو بندہ بن جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اپنے اپنی دانست میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنی رائے کو فوقیت دیتے ہیں۔ یہ تو پھر حالات کا جبر ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دوسرے کا کہنا ماننے پر مجبور کر دیتا ہے، حالات کا جبر، اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ تو آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھئی باس کا کہنا ماننا ہے، تو وہ پھر حالات کا جبر ہے کہ آپ کو تنخواہ پھر نہیں ملے گی، آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا، یا یہ جو بھی ہے۔ تو اس میں اب یہ ہے نا کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اس میں بہت سارا مضمون ہے، بس جملہ تو ایک ہے، اور جس کو ہم اب عمر زیادہ کون دیتا ہے، اب پیدائش میں یعنی اسے الٹا کون کر دیتا ہے، نُنَكِّسُ، بچوں کسی کی طبیعت ہو جاتی ہے، بعض بڑوں کی، اور پھر کچھ مرض امراض ایسے لاحق ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن بات یہ ہے، دیکھیں اصل مسئلہ جو ہے وہ بندگی کا ہے۔ ہم لوگ آقا بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ لیں مسلمانوں کی کیفیت جو ہے وہ یعنی ہم سرکشی پر آمادہ ہیں۔ قرآن اور حدیث، اس میں احکامات واضح ہیں، اور اس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے میرے سوا کسی کی اطاعت نہیں کرنی، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اللہ کی میرے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ کے رسول نے واضح طور پہ فرمایا ہے علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میرے طریقے کو اختیار کرنا۔ لیکن ہم نے تو یہ سارے اسباق جو ہیں وہ بھلا دیے ہیں، ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ہر شخص اپنی دانست میں خدا بن بیٹھا ہے۔ یہ میں دیکھیں آہستگی سی الفاظ کہہ رہا ہوں، دیکھیں من چاہی زندگی تو ہم گزار رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں خدا ہوں، میں اپنی مرضی کروں گا، میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گی، میں اپنی رویے سے بیہیویئر میں اپنا رکھوں گا۔ آپ دیکھ لیں ہمارے اخلاق جو ہیں، اخلاق وہ ہم نے اللہ اور نبی کے طریقے سے، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، اور نبی سے ہم نے مستعار نہیں لیے، جبکہ ہمیں حکم تو ان کی پیروی کا ہے،
لیکن وہ تو ہم نہیں کر رہے، ہمارا اپنی ایک حیثیت ہے. یہ بہت ہی خراب بات ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں. تو کوئی بھی اللہ کا بندہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے. بندہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی چھوڑ دیں، اللہ کی لے لیں، اللہ کو دیکھیں. تجھے ہی دیکھنا، تیری ہی سننا، تجھ میں گم ہونا. سبحان اللہ. تجھے ہی دیکھنا، تجھے ہی سننا، تجھ میں گم ہونا. اللہ میں آپ اللہ کے یاد میں ڈوب کر زندگی گزاریں. کوئی چیز آپ کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. یہ عقل کا تقاضا ہے. افلا تعقلون. لیکن ہم تو نہیں گئے. اور یہ نہیں، دیکھیں مختصر بات ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم بندہ یا بندی بننے کے لیے ہم کوئی تیار نہیں ہے. اور اس کی میں وجوہات آپ کو بتا چکا ہوں کہ ظاہر کا ایک دھوکہ ہے، اپنی آپ کو شناخت نہیں ہے، اپنی پہچان نہیں ہے. آپ نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، دنیا ہی کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ بات پھر بہت خطرناک ہو جاتی ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، باقی تو آپ کی مرضی ہے. میں آگے چلتا ہوں. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرا نبی جو ہے وہ کوئی ہم نے اسے شعر نہیں سکھایا، اور نہ یہ اس کی شان کے مطابق ہے. یہ جو کچھ بھی پیش ہو رہا ہے یہ تو نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے. یہ قرآن مبین، واضح قرآن ہے. اب دیکھیں یہ نبی کی شان کے مطابق کیا ہے کہ وہ اللہ کا کلام اللہ کی مخلوق کو پیش کرے، نصیحت کرے. فذکر انما انت مذکر. آپ نصیحت کریں، آپ تو ایک نصیحت کرنے والے ہیں. اور یہ قرآن مبین ہے. ہم تو اس کو یعنی اس کے قریب نہیں آتے، لیکن یہ واضح قرآن ہے. اس میں جو کچھ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اور جو راستہ ہونا چاہیے تو وہ بالکل واضح طور پہ ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. باقی تو ہم سوچ سمجھ سے کام نہ لیں تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ آیا کیوں ہے؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ جو زندہ ہو اسے ڈرائے. یعنی وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کریں جو میرے وعدے سے، یعنی جو میرے عذاب، جو میرے ڈراوے سے ڈرتا ہے. دیکھیں ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشر ہو. یہ اسی سورہ یاسین کی ہے نا. انما تنذر. اب یہاں دیکھیں، یہاں اب زندہ من کان حیا. تھوڑا سا میں اللہ کی عطا سے آپ کو تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں. حی کا مطلب کیا ہے؟ زندہ، جس کا دل زندہ ہو، جو سننے کے لیے آمادہ ہو. انما تنذر من اتبع الذکر، جو ذکر نصیحت کی پیروی کرے. وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، رحمان کی شان کو پہچانے اور غیب پر ایمان لے آئے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ حاضر ہے، ناظر ہے. اور پھر وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبردار کر دیجئے کہ میں تو غفور الرحیم ہوں، لیکن میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ، میرا عذاب جو ہے وہ بڑا دردناک عذاب ہے. اب دیکھیں یہ ایک بات جو ہے میں آپ کو ایک اور بتا دوں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان کی آیت ہے. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں.
پھر نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہوا تمہیں کہ اللہ کی شان کا تم خیال نہیں رکھ رہے؟ اور ایک آخری پارے کی ایک آیت ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو اپنے رب کے مقام شان اس کا خیال رکھا، اس نے خافہ مقام ربی۔ اب یہ سارا معاملہ جو ہے، دیکھیں دین کی جو اونچی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ مقام احسان حاصل کر لیں، جیسے کہ وہ حدیث جبرائیل میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا حضور سے مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول احسان کی کیا وضاحت ہے، کیا چیز ہے؟ تو حضور نے کیا جواب دیا؟ ان تعبد ربک کأنک تراہ، کہ تم زندگی ایسے گزارو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ہے تمہاری تو کم از کم یہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ کیفیت تو پھر ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ کیفیت بھی نہ ہو تو پھر کیا حالت ہوگی؟ وہ آج جو حالت ہے ہماری کہ ہمارے روز و شب جو ہے وہ فضول گزر رہے ہیں، نافرمانی میں گزر رہے ہیں، سرکشی میں، ہم سرکشی پہ آمادہ ہیں کیونکہ ہمیں رب کے وجود کا احساس نہیں ہے۔ اب جو زندہ ہوگا وہی ڈرے گا۔ دیکھیں اس بات کو ذرا محسوس کریں نا، زندہ کون ہے؟ جو نصیحت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو وہ زندہ ہے۔ جو نصیحت قبول کرنے یعنی نصیحت اس پر بوجھ گزرتی ہے تو وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ دیکھیں آج دین ہم پر ایک بوجھ بن چکا ہے، کامل دین میں ہم داخل نہیں ہیں، نہ ہونا چاہتے ہیں، نہ تیار ہیں اس کے لیے۔ یہ ایک بات تو بالکل واضح ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، حکم ہے اللہ کا، کامل اطاعت، یہ مطالبہ ہے اللہ کا، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم کسی کی بات نہ مانو۔ ہم تو اللہ کے سوا ہر کسی کی بات مان رہے ہیں، اللہ ہمارا معبود نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ اچھا اللہ کی نافرمانی، دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہوں، اللہ کی نافرمانی، سرکشی، نافرمانی، بغاوت، تو اس کے لیے ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں جس دھڑلے سے، آج میں ایک مثال وہ رشوت اور کرپشن کی سمجھنے کے لیے دیتا ہوں، ورنہ تو ہماری تمام زندگی ذکر الہی سے خالی ہے اور احکامات الہی کا ہمیں کوئی پاس نہیں ہے۔ تو وہ مثال کے طور پہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ رشوت، کیونکہ عام طور پہ یہ معاشرہ جو ہے یہ راشی ہے اور کرپٹ ہے، تو اب الراشی والمرتشی فی النار ہے کہ رشوت لینے اور دینے والا سارے آگ میں جائیں گے۔ پھر اللہ نے بھی فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، لیکن ہمیں تو یہ حرام مال تو بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا میٹھا لگتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، کوئی ایماندار ادارہ آپ نہیں بتا سکتے، ہر شخص، اچھا یہ تو سرکاری محکمے ہیں، ویسے بھی آپ دیکھ لیں جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ یعنی وہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے، حرام کی طرف۔ حرام کیا ہے؟ دھوکہ دہی، ملاوٹ، یا بہت سے طریقے ہیں اس کے، تو وہ ہم رشوت دے کر ہم یعنی ایک ناجائز کام ہے، سرکاری افسر بیٹھا ہوا ہے، رشوت دے کے اسے آمادہ کر لیتے ہیں کہ یہ کام کر دو۔ یہ سارا معاشرہ ہی ایسا ہے، لیکن آپ کو اس پر غور کرنا ہوگا۔ لیکن میں جو آیت پڑھ رہا ہوں لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ آپ اس کو ڈرائیں جو زندہ ہو۔ آج قرآن اور حدیث
یہ ہمارے لیے بے اثر ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ قرآن تو ایک ضابطہ حیات ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کا حکم ہے، حضور کی اطاعت اور اتباع کا ہمیں حکم ہے، لیکن ہمارے لیے تو کوئی حضور کا طریقہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ آج جو آپ کے چار بڑے ہیں ان کے چہروں پہ سنت رسول نہیں ہے، وہ اس کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، اور یہ چار بڑے کیا، یہ کون ہیں؟ یہ آپ لوگ ہیں۔ تو بہرحال آپ سوچیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے، ابھی ہمارا وقت اختتام پذیر ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون۔ اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ اور ہم نے ان پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی، اور نہ وہ ان کو شایع ہے، یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن پر از حکمت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔